السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، ایک اور فتویٰ آ چکا ہے، اور وہ بھی کفر کا فتویٰ، اور وہ بھی کسی چھوٹے آدمی پر نہیں، بہت بڑی معروف شخصیت پر، بہت بڑے معروف اور مشہور شخص ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ آ چکا ہے۔ اور فتویٰ لگانے والے کسی دوسرے گروہ، دوسرے فرقے، دوسری جماعت سے نہیں، ان ہی کے فرقے کے بندے نے، اور کسی عام نے نہیں، بلکہ تھوڑا وقت گزرا ہے ان کے بہت بڑے مناظر، انہوں نے فتویٰ لگا دیا ہے، کفر کا فتویٰ۔ اب مجھے حیرانگی اس بات پر ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شاید کوئی ان میں سے بچے گا جن پر کفر کے فتوے نہ لگیں، شاید کوئی ان میں سے ایسا ہوگا جو بہت بڑا ہو اور آنے والے وقت میں انہیں گمراہ نہ کہا جائے، ان پر کفر کے فتوے نہ لگیں اور ان کی حقیقت واضح نہ ہو لوگوں کے سامنے۔ کوئی ایسا شاید ہے، مشکل سے کوئی بندہ ہو ایسا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، جتنی دیر بڑے آتے چلے جاتے ہیں نا، جتنا زیادہ شور کرتے ہیں علماء کے خلاف، زیادہ زبان درازی کرتے ہیں، علماء حق کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا دینی مسائل میں کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کرتے ہیں، تو پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ آج ہشام الہی ظہیر کتنی یعنی معروف شخصیت ہیں غیر مقلدین کی، ان پر کفر کا فتویٰ لگ چکا۔ اب کفر کا فتویٰ لگانے والے کوئی اور نہیں، انہی کی جماعت کے وہ بندے جو کبھی مناظرے کیا کرتے تھے، بڑا نام تھا۔ اس وقت اگرچہ غیر مقلدین ان سے خفا ہیں یا ناراض ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن کفر کا فتویٰ آ چکا۔ کس پر؟ ہشام الہی ظہیر پر کفر۔ کیوں بھائی کفر کا فتویٰ؟ اور اس نے اسباب بتائے ہیں، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ محمد عمر صدیق صاحب غیر مقلدین کے مناظر، انہوں نے تحریر لکھی، اس میں کفر کا فتویٰ لگا دیا ہشام الہی ظہیر پر۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں سے کوئی نیک سیرت بندہ نہیں؟ آگے لکھا ٹرمپ کا دعائیہ ناشتہ۔ اب یہ دعائیہ ناشتے نے بہت کچھ کمال کر کے دکھایا، بالآخر ہشام الہی ظہیر پر کفر کا فتویٰ بھی لگوا دیا۔ یہ دعائیہ ناشتہ جو ہے نا، پریئر بریک فاسٹ، اور یہودی عورت کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا، عذر گناہ بدتر از گناہ است۔ اب کہتا ہے گناہ کا جو عذر بتایا جا رہا ہے وہ گناہ سے بھی بدتر ہے۔ اب یہ کس نے کہا تھا؟ اس نے ان کے مفتی عتیق الرحمن، وہ بھی اس میں آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے کہ انہوں نے عذر بتایا۔ جو مفتی عتیق الرحمن نے کہا تھا نا، مثال دی تھی کہ یہودی عورت نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ تو بھی یہ کہتے ہیں کہ عورت کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا عذر گناہ بدتر از گناہ است۔ اگر لکھا گناہ کے لیے جو بہانہ تراشا گیا وہ گناہ سے بھی بدتر ہے، وہ کہتا ہے گناہ سے بھی بدتر ہے۔ اس گناہ پر تو کفر کا فتویٰ لگ گیا، وہ آگے آپ سنیں گے۔ کفر کے ارتکاب کے بعد کفر کو اسلام بنا کر پیش کرنا، اس سے بھی بڑا کفر ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی لکھ رہے ہیں کہ کفر کا ارتکاب کیا انہوں نے، کفر کا ارتکاب کرنے کے بعد اس کفر کو اسلام کر کے پیش کرنا، یہ اس سے بھی بڑا کفر ہے، یعنی اس سے بھی بڑا کفر ہے۔ یعنی ایک کفر کیا اور اسے اسلام بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا کون کام کر رہے ہیں؟ یہ غیر مقلدین کر رہے ہیں، خود غیر مقلد مان رہا ہے۔ اب غیر مقلدین کا کام یہ رہ گیا ہے، تو کفر کرنا اور پھر اسے اسلام بنا کر پیش کرنا۔ اب یہ غیر مقلدین کا کام رہے گا جناب۔ بہرحال آگے بات کھل جائے گی، پوری طرح آ جائے گی۔ لکھتے ہیں کہ جو لوگ ٹرمپ کے لیے دعائیہ ناشتے، پریئر بریک فاسٹ پر شمولیت کو یہودی عورت کی دعوت پر قیاس کرتے ہیں۔ اب یہ مفتی عتیق الرحمن نے کہا تھا نا خود غیر مقلد، وہ بھی ان کے مناظر ہیں نا، انہیں گویا ان سے سوال کر رہے ہیں کہ ان سے کیا یعنی شمولیت پر عورت کی دعوت پر قیاس کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ان سے صرف 5 سوال ہیں، ان سے 5 سوال۔ نمبر 1، کیا وہ یہودیوں کی کامیابی کے لیے پریئر بریک فاسٹ دعائیہ ناشتہ تھا؟ اب یہ کہتے ہیں کیا وہ جو پروگرام یعنی وہ دعوت تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی، وہ کیا یہ پریئر بریک فاسٹ تھا، کوئی دعائیہ ناشتہ تھا جس میں یہودیوں کے لیے دعا کی جا رہی تھی؟ دوسری بات، یہودی عورت حربی کفار کے کس ملک کی ریاست میں رہتی تھی؟ یعنی وہ حربی کفار میں سے تھی کہ نہیں، یعنی کہاں کی تھی؟ آگے لکھا کیا یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہود کے ساتھ حالت جنگ میں کھانے کی دعوت دی تھی؟ کیونکہ یہاں تو جنگ چل رہی نا، کہتے یہاں تو لڑ رہے ہیں، اسی دوران دعائیہ ناشتے کی دعوت ہوئی ہے، وہ تو کیا یہی معاملہ تھا وہاں؟ اور چوتھا سوال، اس یہودی عورت نے کتنے مسلمان اور بچوں کا قتل عام کیا تھا؟ کہ جس عورت نے دعوت کی تھی انہوں نے کتنا قتل کیا تھا مسلمانوں کا، بچوں کا؟ اور 5واں سوال، کیا وہ یہودی عورت صہیونی
زونسٹ تھی. اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا بہرحال یہ زونسٹ کیا ہے, زیونسٹ کو اس طرح کا لفظ ہے. بہرحال یہ 5 سوال انہوں نے کیے ہیں. یہ گویا مفتی عتیق الرحمن سے پوچھا جا رہا ہے. آگے لکھا کہ اگر ان 5 سوالات کے جوابات آپ کے پاس نہیں تو صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے, جواب دے دیں کہ اس یہودی عورت نے کتنے ہزار صحابہ کا قتل کروایا تھا. اب آگے لکھتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی سوال کا جواب دینے کی ہمت نہیں تو پریئر بریک فاسٹ کا مطلب اور مقصد ہی بتا دیں, عین نوازش ہوگی. کہتے ہیں تو پھر پریئر بریک فاسٹ جو ہے نا, دعائیہ جو ناشتہ ہوا جس میں ہشام الہی ظہیر صاحب خاص طور پر گئے ہیں, ان کا مطلب ہی مقصد ہی بتا دیں کہ ان کا کیا مقصد ہے پریئر بریک فاسٹ کا. تو یہی بتا دیں. اگر یہ 5 سوالات ان کے جوابات آپ کے پاس نہیں ہیں, پھر ایک اور سوال پوچھا وہ بھی نہیں ہے, تو پھر یہ بتا دیں کہ یہ ہے کیا پریئر بریک فاسٹ. ٹھیک ہے. آگے پھر پوری وضاحت سے لکھا کہ جو بندہ 60,000 مسلمانوں کا قاتل ہو. اب یہ ٹرمپ کے متعلق کہہ رہے ہیں کیونکہ دعوت ٹرمپ نے کی تھی نا. کہتے ہیں جو بندہ 60,000 مسلمانوں کا قاتل ہو اور مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہو, جنگ چل رہی ہے, مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہو, اور اس کی کامیابی اور صدارت قائم رہنے کی بریک فاسٹ میں دعا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کہتا ہے ایسی پوزیشن میں, اس حالت میں ان کی طرف سے جو دعا یا ناشتے کی دعوت کہ ہم کامیاب ہو جائیں, یعنی مسلمانوں کو مار جائیں, مسلمانوں کی حکومت کو ختم کریں, تو اس سلسلے میں جو دعا کی جا رہی ہے اس میں شامل ہونے والا اگر کوئی مسلمان جا کر اس دعا میں شامل ہو تو پھر کہتا ہے اس دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب یہ ہشام الہی ظہیر خارج کہتا ہے بلا شبہ آپ نواقض اسلام پڑھ لیں, آپ پڑھ لیں. کہتا ہے آپ پڑھ لیں, وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی ہشام الہی ظہیر گئے, اسلام سے گئے, اسلام سے خارج. یہی تکفیر مطلق ہے کہ یہی تکفیر مطلق ہے. نام نہیں لیتا, کہتا ہے نام نہیں لے رہا نا, میں بتا رہا ہوں ایسا جو کرتا ہے وہ کس نے کیا, ہشام الہی ظہیر نے کیا. ہشام الہی ظہیر نے کیا تو اس پر یعنی کہتا ہے جو اس نے ایسے کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا, وہ کافر ہو گیا. سیدھی سیدھی بات ہے, کفر کا فتویٰ ہشام الہی ظہیر پر سیدھا سیدھا لگا دیا. آگے لکھا کہ نوٹ لکھا کہ ہم کسی مسلمان کی تکفیر معین کا اختیار نہیں رکھتے. یعنی نام ہی نہیں لیتا کہ ہشام الہی ظہیر کافر, ایسا نہیں کہتا. ہشام الہی ظہیر نے کفر کیا اس طرح نہیں کہتا. کہتا ہے جو جس نے بھی کیا. اب مسلسل کی پوسٹیں آ رہی ہیں ہشام الہی ظہیر کے متعلق کہہ رہے ہیں, اور جمعیت ٹرمپ اس طرح ان کی جماعت کا نام لے رہے ہیں, نام بھی جماعت کا جمعیت ٹرمپ. تو کہتا ہے کہ آج کل جب بھی پوڈ کاسٹ ہو, نواقض اسلام سامنے رکھ کر دعائیہ ناشتے پریئر بریک فاسٹ پر شمولیت کا شرعی حکم کا جواب ضرور دینا. ابوالیسا محمد عمر صدیق کہتا ہے جب کوئی پوڈ کاسٹ ہو نا اس میں آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بہت کچھ کہتے ہیں, وہاں اب یہ بھی مسئلہ بتانا کہ اس طرح کسی پریئر بریک فاسٹ میں جائے اور پھر اسلامی اس پر حکم کیا ہے وہ بھی ذرا بتا دیجیے گا, کیونکہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ آپ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں, آپ نے کفر کا ارتکاب کیا ہے. کھلے الفاظ کے اندر یہ بات کہہ دی. اور اہل حدیث کے اتنے بڑے علامہ ہشام الہی ظہیر پر کفر کا فتویٰ لگانے والا کوئی دیوبندی نہیں, بریلوی نہیں, شیعہ نہیں, بلکہ کون, خود غیر مقلدین کے عمر صدیق جو ان کو مناظر ہیں, انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے. تو ناظرین کرام ہم یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہی ائمہ مجتہدین سے دشمنی اور نفرت اور علماء سے بغاوت عداوت کا نتیجہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ہر آئے دن ان کا کوئی نہ کوئی یعنی اس حد تک پہنچتا ہے کہ انہی کی جماعت میں سے کوئی اٹھتا ہے اسے گمراہ قرار دیتا ہے, کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے, اور بہت کچھ باتیں ساری اس کی آ جاتی ہیں, حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.